سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بیٹے ایوب کو ولی عہد بنایا تھا، لیکن جب ایوب فوت ہوا اور مقام وابق میں وہ علیل ہوا تو اس نے رجح بن حیوہ سے مشورہ کیا کہ میں کس کو اپنی جانشینی کے لیے نامزد کروں۔ اول سلیمان نے اپنے بیٹے داؤد کا نام لیا۔ رجح بن حیوہ نے کہا کہ وہ قسطنطنیہ کے محاصرے میں مصروف اور کفار سے لڑ رہا ہے اور عرصہ سے ہمیں وہاں سے کوئی خبر نہیں ملی۔ اللہ جانے وہ زندہ بھی ہے یا پھر شہید ہو گیا ہے، ادھر فاصلہ زیادہ ہے اور ایسے شخص کو ولی عہد بنانے کا مشورہ میں نہیں دے سکتا۔ پھر سلیمان نے کہا کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کو ولی عہد بنا دوں۔ رجا نے کہا کہ وہ صغیر سن ہے اور اس قابل نہیں کہ وہ بار خلافت کو اٹھا سکے۔ سلیمان نے کہا کہ پھر تم ہی بتاؤ کہ میں کس کو اپنا جانشین مقرر کروں۔ رجح بن حیوہ نے کہا کہ مسلمانوں کی صلاح اور فلاح اور آپ کی نیک نیتی اور پاک باطنی اور دینداری کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اپنا ولی عہد مقرر فرمائیں، کیونکہ ان سے بہتر کوئی دوسرا شخص نہیں مل سکتا۔ نیز وہ آپ کے وزیر اعظم ہونے کے سبب اور امور سلطنت کی واقفیت رکھنے کے سبب کافی تجربہ رکھتے ہیں۔ سلیمان نے کہا کہ میں بھی عمر بن عبدالعزیز کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں، لیکن مجھ کو ڈر ہے کہ میرے بھائی یعنی فرزندان عبد الملک راضی نہ ہوں گے اور وہ عمر بن عبدالعزیز کی مخالفت پر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ رجح بن حیوہ نے کہا آپ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا کر ساتھ ہی یہ بھی وصیت کر دیجئے کہ ان کے بعد یزید بن عبد الملک خلیفہ ہو۔ اور سلیمان بن عبد الملک نے اس کے مشورے کو پسند کیا اور عمر بن عبدالعزیز کے لیے ولی عہدی کا فرمان لکھ دیا اور اس پر مہر لگا دی۔ اس کاغذ کو ایک لفافہ میں بند کر کے اس لفافے کو سر بہ مہر کر دیا اور رجح بن حیوہ کو دے کر کہا کہ باہر لے جا کر یہ لفافہ دکھا کر کہو کہ امیر المومنین نے اس لفافہ میں اپنے بعد خلیفہ ہونے والے شخص کا تعین کر دیا ہے اور فرمان لکھ کر رکھ دیا ہے، جس شخص کا نام اس فرمان میں ہے اس کے لیے بیعت لوں۔ جب رجا نے باہر آ کر لوگوں کو جمع کر کے یہ حکم سنایا تو لوگوں نے کہا کہ ہم بیعت اس وقت کریں گے جب کہ ہم کو اس شخص کا نام بتا دیا جائے۔ رجا نے آ کر سلیمان سے یہ کیفیت بیان کی۔ سلیمان نے اسی وقت کوتوال اور پولیس کو بلا کر حکم دیا کہ لوگوں سے میرے حکم کے موافق بیعت لیں اور جو شخص بیعت دینے سے انکار کرے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ یہ حکم سنتے ہی سب نے بیعت کی اور مطلق چوں چراں نہ کی۔ رجح بن حیوہ جب بیعت لے کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں حشام بن عبد الملک ملا اور اس نے کہا کہ مجھ کو خوف معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین نے کہیں مجھ کو محروم ہی نہ رکھا ہو، اگر ایسا ہے تو مجھ کو بتا دیجئے تاکہ میں اپنا کچھ انتظام کر لوں۔ رجح نے کہا کہ امیر المومنین نے مجھ کو سر بہ مہر لفافہ دیا ہے اور سب سے اس بات کو پوشیدہ رکھا ہے، تم کو کیا جواب دے سکتا ہوں۔ آگے چل کر اتفاقاً حضرت عمر بن عبدالعزیز مل گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو بڑا ہی خوف معلوم ہو رہا ہے کہ کہیں سلیمان نے ولی عہدی کے لیے میرا ہی نام نہ لکھ دیا ہو، اگر تم کو معلوم ہو تو مجھ کو بتا دو تاکہ میں کوشش کر کے اس مصیبت کو خود سے ٹال لوں اور سبق دوشی اختیار کروں۔ رجاح نے ان کو بھی وہی جواب دیا جو حشام بن عبد الملک کو دیا تھا۔ جب سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو رجح بن حیوہ وابق کی مسجد میں گئے اور تمام بنو امیہ اور آیان لشکر کو جمع کیا اور سر بہ مہر فرمان ولی عہدی جو ان کے پاس تھا انہوں نے سب کو خلیفہ کے فوت ہو جانے کی خبر سنا کر دوبارہ اس ملفوف سر بہ مہر فرمان پر لوگوں سے بیعت لی اور پھر سب کے سامنے اس سر بہ مہر فرمان کو کھول کر پڑھا اور لوگوں کو سنایا۔ اس پر سلیمان بن عبد الملک نے لکھا تھا، یہ تحریر بندہ الہی امیر المومنین سلیمان بن عبد الملک کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کے نام ہے۔ میں اپنے بعد تم کو اور تمہارے بعد یزید بن عبد الملک کو خلافت کا ولی عہد مقرر کرتا ہوں، بس لوگوں کو چاہیے کہ وہ سنیں اور اطاعت کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور آپس میں اختلافات سے بچیں تاکہ دوسروں کو تمہارے مغلوب کرنے کی تمنا نہ ہو۔ اس فرمان کو سن کر حشام بن عبد الملک نے کہا کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کی بیعت نہ کریں گے، مگر رجح بن حیوہ نے جرأت سے کام لے کر نہایت سختی سے فوراً جواب دیا کہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ حشام یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ عبد الملک کی اولاد اس وصیحت اور فرمان کو اپنی حق تلفی کا موجب سمجھتی تھی، لیکن عام طور پر لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خلیفہ ہونے کو بہت ہی پسند کرتے تھے اور آپ کے سوا کسی دوسرے کا خلیفہ ہونا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر عمر بن عبدالعزیز کے بعد یزید بن عبد الملک کو چونکہ خلافت کے لیے ولی عہد بنا دیا گیا تھا، لہٰذا اولاد عبد الملک بن مروان کو کسی قدر تسکین ہوئی
کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد خلافت پھر ہمارے ہی گھرانے میں آ جائے گی۔ جب رجح بن حیوہ نے سلیمان کا مذکورہ وصیت نامہ سنایا تو عمر بن عبدالعزیز خلافت کے لیے اپنا نام سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہے۔ عمر بن عبدالعزیز اس تحریر کو سن کر اپنی جگہ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ رجح بن حیوہ نے پکڑ کر ان کو اٹھایا اور منبر پر لے جا کر ان کو بٹھا دیا، اور سب سے پہلے حشام بن عبد الملک کو بلایا کہ آ کر بیعت کرو۔ حشام بن عبد الملک آیا اور بیعت کی۔ حشام کی بیعت کے بعد سب لوگوں نے بخوشی خاطر بیعت کی اور کسی نے کسی قسم کی چوں چرا نہ کی۔ عمر بن عبدالعزیز نے سلیمان کی نماز جنازہ پڑھائی اور دفن سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے شاہی استبل کے گھوڑے لا کر حاضر کیے تاکہ آپ سوار ہو کر تشریف لے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری سواری کے لیے میرا ذاتی خچر ہی کافی ہے۔ چنانچہ آپ اسی اپنے خچر پر سوار ہو کر اپنے خیمے تک آئے اور لوگوں نے آپ کو قصر خلافت میں لے جانا چاہا۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں ایوب بن سلیمان کے اہل و عیال ہیں، جب تک وہ وہاں رہیں گے میں اپنے خیمے میں رہوں گا۔ بیعت خلافت کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کو مخاطب کر کے جو تقریر کی وہ کچھ اس طرح تھی: لوگوں، قرآن مجید کے بعد ایسی کوئی کتاب نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں کسی چیز کو شروع کرنے والا نہیں ہوں بلکہ پورا کرنے والا ہوں۔ میں کسی حال میں تم سے بہتر نہیں ہوں، البتہ میرا بوجھ بہت زیادہ ہے، اور جو شخص ظالم بادشاہ سے بھاگ جائے گا وہ ظالم نہیں ہو سکتا۔ ابو حفص حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم خلفائے راشدین میں خلیفہ خامس ہیں۔ وہ خلیفہ صالح کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ اکثر اکابر مسلمین کا قول ہے کہ خلفائے راشدین 5 ہیں: حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز بن مروان مصر کے حاکم تھے کہ سن 62 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ حضرت فاروق اعظم کی پوتی یعنی عاصم بن عمر فاروق کی بیٹی تھی۔ ان کے والد عبدالعزیز بن عبد الملک بن مروان کے بعد خلیفہ ہونے والے تھے، لیکن ان کا انتقال عبد الملک کے سامنے ہوا، لہٰذا وہ خلیفہ نہ ہو سکے۔ بچپن میں گھوڑے نے ان کی لات ماری تھی اور ان کے چہرے پر اس کا نشان تھا۔ فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا، اس کے چہرے پر ایک داغ ہوگا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جب گھوڑے نے ان کو لات ماری تو ان کا باپ ان کے چہرے سے خون پونچھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، اگر تو وہی داغدار ہے تو تو سعادت مند ہے۔ ابن سعد کا قول ہے کہ فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ کاش میں اپنے اس داغدار بیٹے کا زمانہ پاتا جو دنیا کو اس طرح عدل و داد سے بھر دے گا جیسے اس وقت وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ بلال بن عبداللہ بن عمر کے چہرے پر بھی ایک داغ تھا، اسی لیے خیال تھا کہ شاید یہی بشارت عمر کے مصداق ہو، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خلیفہ ہونے پر سب کو معلوم ہو گیا کہ فاروق اعظم کی پیشین گوئی کے مصداق وہی تھے۔ ان سے پہلے عام طور سے لوگ آپس میں ذکر کیا کرتے تھے کہ دنیا کا خاتمہ نہ ہوگا جب تک کہ مثل عمر حاکم نہ ہو لے۔ بچپن میں عمر بن عبدالعزیز کے باپ نے ان کو مدینہ میں بھیج دیا تھا۔ مدینہ میں ہی ان کی تربیت ہوئی۔ فقہائے مدینہ کی صحبت میں ان کی عمر کا ابتدائی زمانہ گزرا۔ علماء مدینہ ہی سے انہوں نے علوم دینیہ حاصل کیے۔ علم و فضل اور فقہ فی الدین میں ان کا مرتبہ وہی تھا کہ اگر وہ خلیفہ نہ ہوتے تو ائمہ شرح میں ان کا شمار ہوتا۔ وہ سب سے بڑے امام مانے جاتے۔ مدینہ میں ان کے والد نے ان کو عبید اللہ بن عبداللہ کے پاس بھیجا، انہی کے زیر تربیت ان کی تربیت ہوئی۔ زید بن اسلم نے انس سے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم نے بجز عمر بن عبدالعزیز کے اور کسی شخص کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی جو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہ ہو۔ زید کہتے ہیں کہ وہ رکوع اور سجود پوری طرح ادا کرتے تھے مگر قیام و قعود میں دیر نہ کرتے تھے۔ محمد بن علی بن حسین سے کسی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نسبت سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ بنو امیہ کے نجیب ہیں اور قیامت میں بصورت امت واحدہ اٹھیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہونے سے پیشتر نہایت پرتکلف اور قیمتی لباس پہنتے تھے، لیکن خلیفہ ہونے کے بعد انہوں نے کھانے اور پہننے میں بالکل درویشانہ روش اختیار کی۔ میمون بن مہران کا قول ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہمراہ بہت سے مشہور علماء شاگردوں کی طرح رہا کرتے تھے۔ مجاہد کا قول ہے کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کے پاس اس خیال سے آئے کہ وہ ہم سے کچھ سیکھیں گے، مگر ان کے پاس آ کر ہم کو خود انہی سے بہت کچھ سیکھنا پڑا۔
جب ان کے والد عبدالعزیز بن مروان کا انتقال ہوا تو یہ مدینہ ہی میں تشریف رکھتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کی وفات کا حال سن کر عبد الملک بن مروان نے ان کو دمشق بلا کر اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ شادی کر دی۔ عبد الملک کی وفات کے بعد جب ولید خلیفہ ہوا تو اس نے ان کو مدینہ منورہ کا حاکم مقرر کیا۔ سن 86 ہجری سے سن 93 ہجری تک مدینہ کے حاکم رہے۔ کئی مرتبہ امیر حج کی حیثیت سے حج کیا۔ عمارت مدینہ کے زمانے میں تمام فقہا اور علماء ان کے پاس جمع رہتے تھے۔ فقہائے مدینہ کی ایک کونسل آپ نے بنائی تھی اور انہی کے مشورے سے امور سلطنت انجام دیتے تھے۔ حجاج کی شکایت پر سن 93 ہجری میں ولید نے انہیں عمارت مدینہ سے معزول کر کے شام بلا لیا۔ جب ولید نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی سلیمان کو ولی عہدی سے معزول کر کے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنائے تو حجاج و قتیبہ وغیرہ نے تو ولید کے ارادہ کی تائید کی، لیکن دوسرے امراء نے اس کو ناپسند کیا۔ سب سے پہلے جس شخص نے ولید کے اس ارادے کی اعلانیہ اور پرزور مخالفت کی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے۔ چنانچہ ولید نے ان کو قید کر دیا اور 3 برس تک یہ قید میں رہے، پھر کسی کی سفارش سے رہا کر دیے گئے۔ سلیمان بن عبد الملک اس لیے عمر بن عبدالعزیز کا بہت شکر گزار اور احسان مند تھا، چنانچہ اس نے خود خلیفہ ہونے کے بعد ان کو اپنا وزیر اعظم بنایا اور مرتے وقت ان کی خلافت کے لیے وصیت لکھ گیا۔ جب آپ سلیمان بن عبد الملک کے کفن دفن سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے تو آپ کے غلام نے کہا کہ آپ بہت ہی غمگین نظر آتے ہیں۔ آپ نے اس کو جواب دیا کہ آج اس دنیا میں اگر کوئی شخص غمگین ہونے کے قابل ہے تو وہ میں ہی ہوں۔ مجھ پر یہ بوجھ کیا کم ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ قبل اس کے کہ میرا نامہ یا مال لکھا جائے اور مجھ سے جواب طلب ہو، میں حقدار کو اس کا حق پہنچا دوں۔ آپ جب اپنے گھر میں بیت خلافت اور سلیمان کے دفن سے فارغ ہو کر داخل ہوئے تو آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ آپ کی بیوی نے گھبرا کر پوچھا کہ کیوں، خیریت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خیریت کہاں ہے، میری گردن میں امت محمدی کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ ننگے، بھوکے، بیمار، غلام، مسافر، قیدی، بچے، بوڑھے اور کم حیثیت عیالدار وغیرہ سب کا بوجھ میرے سر آن پڑا ہے۔ اس خوف میں رو رہا ہوں کہ کہیں قیامت میں مجھ سے پرسش ہو اور میں جواب نہ دے سکوں۔ خلیفہ ہونے کے بعد اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا کہ تم اپنے تمام زیورات بیت المال میں داخل کر دو، ورنہ میں تم سے جدائی اختیار کر لوں گا، کیونکہ مجھ کو یہ کسی طرح گوارا نہیں کہ تم اور تمہارے زیورات اور میں ایک گھر میں ہوں۔ ان کی بیوی نے فوراً اپنے تمام زیورات، جن میں وہ قیمتی موتی بھی تھا جو عبد الملک نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، سب بیت المال کے لیے بھجوا دیے۔ عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد جب یزید بن عبد الملک خلیفہ ہوا تو اس نے فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا کہ آپ چاہیں تو اپنے زیورات بیت المال سے واپس لے لیں۔ فاطمہ نے جواب دیا کہ جس چیز کو میں نے اپنی خوشی سے بیت المال میں داخل کر دیا ہے، اب عمر بن عبدالعزیز کے بعد اس کو میں کیسے واپس لے سکتی ہوں؟ عبدالعزیز بن ولید سلیمان کی وفات کے وقت موجود نہ تھا، نہ اس کو عمر بن عبدالعزیز کی بیعت کا حال معلوم تھا۔ سلیمان کی وفات کا حال سن کر اس نے خلافت کا دعویٰ کیا اور فوج لے کر دمشق کی جانب آیا۔ جب دمشق کے قریب پہنچا اور عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا حال سنا تو بلا توقف ان کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی اور کہا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا حال مجھ کو معلوم نہ تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اگر تم خلافت اور حکومت کے لیے مستعد ہوتے تو میں ہرگز تمہارا مقابلہ نہ کرتا اور لڑائی کے پاس نہ جاتا بلکہ اپنے گھر بیٹھ جاتا۔ عبدالعزیز بن ولید نے کہا کہ واللہ میں آپ کے سوا کسی دوسرے کو مستحق خلافت نہیں سمجھتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تخت خلافت پر مطمئن ہوتے ہی حکم جاری کیا کہ حضرت علی کی شان میں کوئی شخص ناشدنی الفاظ ہرگز استعمال نہ کرے۔ اب تک بنو امیہ میں عام طور پر رواج تھا کہ وہ حضرت علی کو برا کہتے اور جمعہ کے خطبہ میں بھی ان پر لعن طعن سے دریغ نہ کرتے تھے۔ حجاج بن یوسف ثقفی کو آپ ظالم سمجھتے تھے، اسی لیے سلیمان کے زمانے میں ان کے عملوں اور متوسلوں کو جو حجاج کے نقش قدم پر چلتے تھے آپ نے معزول کرا دیا۔ یزید بن محلب گورنر خراسان کو آپ برا جانتے تھے، مگر یہ آپ کو معلوم تھا کہ یزید بن محلب نے جرجان کے علاقے کا جزیہ وصول کر کے بیت المال میں نہیں بھجوایا۔ چنانچہ آپ نے یزید بن محلب کو طلب کیا۔ اس نے حاضر دربار ہو کر مذکورہ رقم کے داخل کرنے میں عذر اور انکار اور ہیلے حوالوں سے کام لیا۔ آپ نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے، میں اس کو کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ چنانچہ یزید بن محلب کو آپ نے معزول کر کے قلعہ حلب میں قید کر دیا اور اس کی جگہ جرح بن عبداللہ حکمی کو خراسان کی گورنری پر روانہ کیا۔ مسلمہ بن عبد الملک اور اس کے لشکریوں کو جو رومیوں کے مقابلے میں اور قسطنطنیہ کے محاصرے میں مسلسل مصروف رہنے کے سبب شکستہ حال ہو رہے تھے، آپ نے واپس بلوایا اور چند روز کے بعد آپ کے پاس جرح بن عبداللہ حکمی گورنر خراسان کی نسبت شکایت پہنچی کہ وہ موالی یعنی آزاد کردہ غلام کو بلا وظیفہ اور رسد یہاں
جہاد پر بھیج دیتا ہے اور زمینوں میں سے جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان سے بھی خراج وصول کرتا ہے۔ آپ نے یہ شکایت سن کر جراح بن عبداللہ کے پاس حکم بھیجا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہو اس کو جزیہ معاف کر دو۔ لوگ یہ سنتے ہی جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ جراح بن عبداللہ کو ان نو مسلموں کی طرف سے اطمینان نہ تھا۔ اس نے ختنہ کے ذریعے لوگوں کا امتحان لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے جراح کو لکھ بھیجا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے داعی بنا کر مبعوث کیا، خائن بنا کر نہیں بھیجا۔ اس کے بعد آپ نے جراح بن عبداللہ کو اپنے پاس طلب کیا۔ جراح اپنی طرف سے عبد الرحمن بن نعیم کو اپنا نائب مقرر کر کے خود بار خلافت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تم کب خراسان سے روانہ ہوئے؟ اس نے عرض کیا کہ ماہ رمضان المبارک میں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص تجھ کو ظالم بتاتا ہے وہ سچا ہے، تو نے کیوں نہ وہی قیام کیا اور ماہ سیام کے گزرنے کا انتظار کیوں نہ کیا؟ اس کے بعد آپ نے عبد الرحمن بن نعیم کو حرب اور نمازوں پر امیر مقرر کر کے عبد الرحمن کشیری کو خراج کا افسر مقرر کیا۔ آذربائیجان کے علاقے پر دشمنوں نے حملہ کر کے مسلمانوں کو لوٹا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابن حاتم باہلی کو فوج دے کر ان کی طرف روانہ کیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر دشمنوں کو قرار واقعی سزا دی اور اسلامی رعب از سر نو قائم کیا۔ سندھ کے لوگوں اور وہاں کے راجاؤں نے آپ کے عہد خلافت میں بطیب خاطر اسلام قبول کیا اور سندھ میں اسلام کی خوب اشاعت ہوئی اور اندلس کی طرف ضرورت پیش آئی تو آپ نے اس طرف فوج مع ساز و سامان روانہ کی۔ اس طرح رومیوں کے مقابلے میں بھی فتوحات حاصل ہوئیں۔ بنو امیہ نے اپنی خلافت و حکومت کے زمانے میں اچھی جاگیروں پر اپنے استحقاق سے زیادہ قبضہ کر لیا تھا، جس میں دوسرے مسلمانوں کی حق تلفی ہوئی تھی، مگر چونکہ بنو امیہ حکمران تھے اس لیے کوئی چوں چراں نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیوی کے زیورات جن میں وہ بلا استحقاق مال کی آمیزش سمجھتے تھے اپنے گھر سے نکلوا کر بیت المال میں روانہ کیے۔ پھر آپ نے بنو امیہ کو جمع کر کے فرمایا کہ حضرت کے پاس باغ فدق تھا، جس کی آمدنی سے آپ بنو ہاشم کے بچوں کی خبر گیری کرتے اور ان کی بیواؤں کا نکاح کر دیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اس باغ کو حضرت سے مانگا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں وہ باغ اسی حالت میں رہا۔ آخر مروان نے اس پر قبضہ کر لیا اور مروان سے منتقل ہوتے ہوتے وہ مجھ ورثہ میں پہنچا ہے، مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جس چیز کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحب زادی کو دینے سے انکار کر دیا وہ مجھ پر کس طرح حلال ہو گئی۔ لہٰذا میں تم سب کو گواہ کرتا ہوں کہ میں باغ فدق اسی حالت میں چھوڑ دیتا ہوں جیسا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اس کے بعد آپ اپنے تمام رشتہ داروں پھر تمام بنو امیہ سے وہ تمام جائیدادیں اور اموال اور سامان واپس کرائے جو ناجائز طور پر ان کے قبضہ اور تصرف میں تھے۔ ایک روز آپ کے مکان میں بنو امیہ کے اکثر اشراف اور سردار بیٹھے تھے۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہاری یہ خواہش ہے کہ میں تمہیں کسی لشکر کا سردار اور کسی علاقے کا حاکم اور مالک بنا دوں۔ یاد رکھو کہ میں اس بات کا روادار بھی نہیں کہ میرے مکان کا فرش تمہارے پیروں سے ناپاک ہو۔ تمہاری حالت بہت ہی افسوسناک ہے۔ میں تم کو اپنے دین اور مسلمانوں کی اغراض کا مالک کس طرح بنا سکتا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو باوجہ قرابت کا کوئی حق اور کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس معاملے میں تمہارا اور ایک ادنی مسلمان کے درمیان میرے نزدیک رتی برابر فرق نہیں۔ خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ میں شان جمہوریت بالکل جاتی رہی تھی اور حکومت میں وہی شخص مطلق العنان حکومت کا رنگ پیدا ہو گیا تھا جو کیسر و کسریٰ کی حکومتوں میں پایا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسلامی شان جمہوری کو پھر سے واپس لانے کی کوشش فرمائی اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا زمانہ پھر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا۔ چونکہ بنو امیہ کو آپ کی خلافت میں بہت نقصان پہنچا اور وہ جائیدادیں جو غاصبانہ طور پر ان کے قبضے میں تھیں ان سے چھن گئیں اور عزت و عظمت کا بلند مقام جو ان کو دوسرے قبائل کے مقابلے میں اپنی قومی حکومت کے سبب حاصل تھا مساوات سے تبدیل ہونے لگا۔ لہٰذا تمام بنو امیہ ان کی خلافت کو اپنے لیے بے حد مضر اور باعث نقصان سمجھنے لگے۔ ان کی نیک اور پاک باطنی کے بنو امیہ بھی اسی طرح قائل تھے جیسے اور لوگ، مگر بنو امیہ ان کے وجود کو اپنی قوم اور قبیلے کے لیے سم قاتل سمجھنے لگے۔ ایک مرتبہ بنو امیہ نے اپنی جائیدادوں کو بچانے کے لیے یہ تدبیر کی کہ عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی فاطمہ بنت مروان کے پاس گئے اور سفارش کی درخواست کی۔
عمر بن عبدالعزیز اپنی پھوپھی کا بہت ادب اور لحاظ کرتے تھے، چنانچہ فاطمہ بنت مروان نے آ کر بنو امیہ کی سفارش کی۔ انہوں نے پھوپھی کو اس طرح سمجھایا کہ وہ یہ کہتی ہوئی مجبور ہوئی کہ میں تو تمہارے بھائیوں کے اصرار سے تمہارے سمجھانے کو آئی تھی، مگر جب تمہارے ایسے خیالات اور نیک خیالات ہیں تو میں کچھ نہیں کہتی۔ یہ کہہ کر واپس آئیں اور بنو امیہ سے کہا کہ تم نے فاروق اعظم کی پوتی سے رشتہ کیا تھا، لہٰذا وہی فاروقی رنگ اولاد میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت تشریف رکھتے ہیں، آپ کے داہنی طرف صدیق اکبر اور بائیں طرف فاروق اعظم بیٹھے ہیں اور سامنے آپ یعنی عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ اتنے میں دو آدمی کچھ خصومت لائے۔ حضرت نے آپ یعنی عمر بن عبدالعزیز سے متوجہ ہو کر فرمایا کہ اپنے دوران خلافت میں دونوں ابو بکر اور عمر کے قدم بقدم چلنا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق نے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں یہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ خواب بیان کر کے راوی نے اس خواب پر قسم کھائی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رونے لگے۔ حکم بن عمر کہتے ہیں کہ میں ایک روز عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہوا کہ داروغہ استبل حاضر ہوا اور استبل کا خرچ مانگنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم تمام گھوڑوں کو شام کے شہروں میں لے جا کر جس قیمت پر ممکن ہو فروخت کر کے ان کی قیمت فی سبیل اللہ دے دو، اور میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے۔ ظاہری کا قول ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بذریعہ خط سالم بن عبداللہ سے دریافت کیا کہ صدقات کے متعلق فاروق اعظم کا طرز عمل کیا تھا۔ انہوں نے ان کے سوال کا جواب لکھ کر آخر میں لکھا کہ اگر تم وہی عمل کرو گے جو حضرت عمر فاروق اپنے عہد خلافت میں لوگوں سے کرتے تھے تو تم اللہ تعالیٰ کے جناب میں حضرت عمر فاروق سے بھی زیادہ رتبہ پاؤ گے۔ جب آپ خلیفہ منتخب ہو گئے اور لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو آپ روئے اور کہنے لگے کہ مجھے اپنی نسبت بڑا ہی خوف ہے۔ حضرت حماد نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو درہم اور دینار سے کتنی محبت ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا کہ بالکل نہیں۔ حماد نے کہا کہ پھر آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ خلیفہ بن سعید بن عاص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ آپ سے پہلے جتنے خلیفہ ہوئے وہ ہمیں انعام اور اکرام دیا کرتے تھے، مگر آپ نے خلیفہ ہو کر وہ سب روک دیے۔ میرے پاس کچھ جاگیر بھی ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں اس سے اس قدر لے لیا کروں کہ میرے عیال کو کافی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تم مشقت سے حاصل کرو وہ تمہارا مال ہے۔ پھر فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کیا کرو، کیونکہ اگر تم تکلیف میں ہوگے تو عیش پاؤ گے، اور عیش میں ہوگے تو اس میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بنو امیہ آپ کے طرز عمل سے سخت ناراض تھے، کیونکہ ان کی جاگیریں اور جائیدادیں اور تمام اموال جو دوسرے کے حقوق مغصوبات تھے چھن گئے تھے، اور کوئی ناجائز فائدہ حکومت وقت سے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ آخر وہ دیر تک اپنے نقصانات کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی۔ آپ کو قتل کرنا کوئی دشوار کام بھی نہ تھا، کیونکہ اپنی ذاتی حفاظت کے لیے نہ کوئی چوکی پہرا قائم کر رکھا تھا اور نہ کھانے پینے میں کسی قسم کا احتیاط کرتے تھے۔ آپ کے قتل کرنے کا سب سے آسان ذریعہ جو بنو امیہ نے سوچا وہ یہ تھا کہ آپ کو زہر دیا جائے، چنانچہ انہوں نے آپ کے غلام کو لالچ دے کر اپنا شریک بنایا اور اس کے ذریعے آپ کو زہر دلوایا۔ جب آپ کو زہر دیا گیا تو آپ کو اس کا علم ہو گیا۔ جب آپ کو تکلیف اور اذیت نے ترقی اختیار کی تو انہوں نے کہا کہ آپ دوا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ جس وقت مجھے زہر دیا گیا اس وقت اگر مجھ سے یہ کہتا کہ تم اپنے کان کی لو کو ہاتھ لگانے سے اچھے ہو سکتے ہو تو میں اپنے کان کی لو کو ہاتھ نہ لگاتا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ لوگ میری نسبت کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ پر کوئی جادو کرایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں محصور نہیں ہوں، بلکہ مجھ کو جس وقت زہر دیا گیا تھا اسی وقت معلوم ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے اس غلام کو بلایا جس نے آپ کو زہر دیا تھا۔ وہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس تو نے مجھے زہر دے دیا، آخر کس طمع نے تجھ کو اس کام پر آمادہ کیا؟ اس نے کہا کہ مجھ کو 1000 دینار دیے گئے ہیں اور آزادی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دینار میرے پاس لے آؤ، چنانچہ وہ لے آیا۔ آپ نے اسی وقت وہ دینار بیت المال میں جمع کروا دیے اور غلام کو حکم دیا کہ تو اب یہاں سے نکل کر کہیں بھاگ جا کہ پھر کسی کو تیری صورت نظر نہ آئے۔ عبید بن حسان کہتے ہیں کہ جب آپ کا وقت آخر پہنچا اور نزاع کی کیفیت شروع ہوئی تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ تم مجھ کو تنہا چھوڑ دو، چنانچہ سب اٹھ کر باہر چلے گئے۔ مسلمہ بن عبد الملک اور آپ کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک دروازے پر کھڑے رہے۔ انہوں نے سنا کہ آپ نے فرمایا بسم اللہ شریف لائیے، یہ صورت نہ تو آدمیوں کی ہے نہ جنوں کی۔ پھر یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد جب کوئی آواز نہ آئی تو وہ دونوں اندر گئے کہ دیکھا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں۔ آپ کی وفات 25 رجب سن 101 ہجری کو ہوئی۔ 2 برس
5 महीने और 4 दिन आपने खिलाफत की। आपकी वफ़ात इलाका हम्स के एक मकाम देर मान में हुई। आपकी वफ़ात का हाल जब हज़रत हसन बसरी ने सुना तो फरमाया कि आज सबसे बेहतर आदमी उठ गया। कितादा कहते हैं कि आपने अपने खलीफा माबाद यानी यजीद बिन अब्दुल मुल्क को एक रुक्का लिखा जिसमें लिखा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के बंदे उमर बिन अब्दुल अजीज़ की तरफ से बाद सलाम अलैका के यजीद बिन अब्दुल मुल्क को मालूम हो कि मैं अल्लाह ताला की तारीफ़ करता हूँ जिसके सिवा कोई और इलाह नहीं है। मैं ये ख़त तुम्हें अपने कर्ब की हालत में लिखता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझसे मेरे अहद हुकूमत की निस्बत सवाल होने वाला है और वो सवाल करने वाला दुनिया और आखरत का मालिक है। ये मुमकिन नहीं है कि मैं इससे अपना कोई भी अमल पोशीदा रख सकूं। अगर वो मुझसे राज़ी हो गया तो मेरी नजात हो जाएगी, वरना मैं तबाह हो जाऊंगा। और मैं दुआ करता हूँ कि वो मुझे अपनी रहमत कामला से बख्श दे और अज़ाब दोज़ख से बचाए और मुझसे खुश होकर जन्नत अता फरमाए। तुम्हें लाजिम है कि अल्लाह ताला से डरो और रैयत की रियायत करो। मेरे बाद तुम भी ज़्यादा दिन दुनिया में ना रहोगे। वस्सलाम। आपकी 3 बीवियां थीं और आपने 11 बेटे छोड़े। आपकी बीवियों में फ़ातिमा बिनते अब्दुल मुल्क बिल्कुल आप ही की तरह नेक और अल्लाह वाली खातून थी। फ़ातिमा बिनते अब्दुल मुल्क खलीफा की पोती, खलीफा की बहन, खलीफा की बीवी थी, मगर नहायत ज़ाहिदाना ज़िंदगी बसर की। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बेटे इसहाक, याकूब, मूसा, अब्दुल्ला, बकर, इब्राहीम बीवियों से और बाकी उम्मात वल्द से थीं, जिनके नाम अब्दुल मुल्क, वलीद, आसिम, यजीद, अब्दुल्ला, अब्दुल अज़ीज़ और रेयान थे। आपके साहिबजादे अब्दुल मुल्क बिल्कुल आप ही के नमूने पर थे और अक्सर आप फरमाया करते थे कि मुझको अपने बेटे अब्दुल मुल्क की वजह से नेकियों और इबादतों की तरगीब होती है, मगर ये आपके सामने ही फौत हो गए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जो तरका छोड़ा उसकी कुल मिकदार 21 दीनार थी। इसी में से चंद दीनार कफन दफन में सिर्फ सर्फ हुए और बाकी बेटों और बेटियों में तकसीम हुए। अब्दुर्रहमान बिन कासम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर का बयान है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने 11 बेटे छोड़े और हशाम बिन अब्दुल मुल्क ने भी 11 ही बेटे छोड़े थे। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हर एक बेटे को बाप के तरके में से 1 दीनार मिला और हशाम बिन अब्दुल मुल्क के बेटों में से हर एक ने बाप के तरके में से 10-10 लाख दिरहम पाए। लेकिन मैंने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बेटों में से एक को देखा कि उसने एक दिन जिहाद के लिए 100 घोड़े दिए और हशाम के एक बेटे को देखा कि वो लोगों से सदका ले रहा है।